بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو پردے کے حوالے سے ہے۔ اس کو خصوصاً میری بہنیں ضرور سنیں۔ عورتوں کے پردے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گی۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے۔ کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر کے لیے ظاہر کرے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب میں رہے گی، اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کریں گے، اور اللہ قیامت میں اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی طرح کا ایک عذاب قبر کے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا، جس کا میں ابھی بتاؤں گی۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے یہ آوازیں سنیں کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے نہ سمجھا، کہا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہ آواز سنی۔ سب نے یقین کر لیا یہ واقعی آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی۔ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں سے عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینک دی۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرح بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے اپنے کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی ہمت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا وہ دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا کہ وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا
ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہیں نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا، اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا، نہ اوپر کا اونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا اونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، تیرے اونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے اونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے اونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر اونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا گیا، تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے اونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور مردہ اور بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جن کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ پردہ دین کی روح سے ایک واجب اور فرض امر ہے، لہذا اسلام خواتین کو کسی بھی طرح کی بے پردگی یا بد حجابی، جیسا کہ نامحرموں کے سامنے کھلے سر جانا یا ان کے سامنے سج سنور کے جانا یا فیشن کے نام پر ایسا باریک لباس پہننا جو نامحرم کے لیے باعث تحریک ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی کسی مسلمان خاتون کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جھوٹی شان و شوکت یا جمال کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے اس عظیم حکم کو پیروں تلے روندے۔ اسی طرح بے پردہ خاتون کو جہنم میں پہنچنے والی ایک تکلیف یہ ہوگی کہ وہ خود ہی اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر پھینکے گی۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے، اور اپنے گربانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد یا اپنے سسر یا اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے۔ دین اسلام نے عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی ستر پوشی کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کو مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے
کہ مردوں کے لیے کسی بھی عورت پر دوسری نگاہ ڈالنا جائز نہیں۔ اسی حوالے سے حضرت جریر بن عبداللہ حجلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پھیر لو۔ اچانک اگر کسی نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ جان کر اس کی طرف دیکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور آپ کے پاس حضرت میمونہ بھی تھیں۔ سامنے سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نبینہ تھے تشریف لائے، اور یہ واقعہ پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تم دانوں پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ نابینا نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دانوں بھی اندھی ہو، انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ خواتین کو بھی مردوں سے پردہ کرنا چاہیے اور نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، چاہے وہ مرد بصارت سے محروم ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔